یہ تھا عیسیٰ کی پیدائش خدا نے وعدہ کیا تھا کے لیے اپنے اکلوتا بیٹا ہی پھانسی لگا دیا اس نے. مزے کرو، یہ عیسائیوں کا ہے. مریم کے عیسیٰ مریم کو گالی دیتے ہیں کردار کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا.
3 دن تک موت مان پر اٹھا شانہ کے لیے بغیر پیدا کرنا کو بغیر ماں باپ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام اخیر الزمان اسی جسم کے ساتھ جو چوتھے آسمان پر تشریف فرمائیں، اسی امت میں آئیں گے غوث کی حیثیت سے، اس امت کے معاون کی حیثیت سے، مددگار کی حیثیت سے، اور ان کا مرکزی کردار ہوگا، وہ آگے بیان کروں گا دجال کے ساتھ۔ یہ اسلام کا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مرزائیت کا۔ مرزا کیا کہتا ہے بی بی مریم کے بارے میں، اور یہ 3 نظریے آ گئے نا، اسلام نے جو دیا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اب آ رہا ہے مرزائیوں کا۔ مرزائی کہتے ہیں پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا کی دادی اور نانی، آپ کہیں گے دادی کہاں سے آ گئی؟ ان کے یہاں عیسیٰ کا باپ ہے کوئی، اس لیے دادی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی جو 3 دادیاں 3 نانیاں کسبی عورتیں تھیں۔ یہ مرزائیت کا نظریہ آ رہا ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر تھا، ہٹ کے طور پر کہہ رہا ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجروں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ یہ ہے مرزا۔ کتاب کا نام ہے انجام آتم، صفحہ نمبر ہے 291۔ روحانی خزائن جلد انجام آتم، ہاں عبدالآتم تھا، اس کے ساتھ اس کا مناظرہ رہتا تھا، عیسائی تھا، لاہور کا پادری تھا۔ کتاب کا نام ہے انجام آتم، یہ جو عبارت ابھی میں نے پڑھی ہے، انجام آتم صفحہ نمبر 291۔ اور یہ کتاب ہے، پھر ان کی ایک سیریل بنی اندر رکھیے، دیکھنا ساری مرزے کی کتابیں اکٹھی کر کے نا ان کا انہوں نے بنائے، نام رکھا ہے روحانی خزائن۔ ہمارے لوگ والے تو کہتے ہیں شیطانی خزائن، پر انہوں نے نام رکھا ہے روحانی خزائن۔ تو اس میں ساری کتابیں اس کی اکٹھی ہیں، اندر رکھی ہیں، آپ دیکھ لینا، وہاں چیک کرنا۔ جی ہاں، عبدالآتم عیسائی تھے، لاہور کا عیسائی تھا، پادری تھا بلکہ۔ اور روحانی خزائن جلد نمبر 11، یہی کتاب اگر روحانی خزائن میں دیکھیں گے تو جلد نمبر 11 میں آئے گی۔ اس نے اللہ کے نبی کی نانی اور دادیوں کو کیا بکواس کی۔ اب آئیے، پہلے میں بیان کر گیا ہوں، اب آئیے اللہ جل مجدہ اس قرآن عظیم الشان میں عیسیٰ کی نانی کا تعارف کیا کراتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کیجئے جب
عیسیٰ کی نانی حنا نے اللہ کی بارگاہ میں کہا خداوندہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں تو اسے قبول فرما۔ آگے خدا نے کیا فرمایا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، قبول فرمایا رب نے حنا سے اس کی اس نیاز نظر کو۔ خدا فرمائے جناب رسول پاک کا قرآن کہے کہ حنا تو یہ ہے اور یہ کمینہ کہے کہ وہ زناکار اور بدکار عورت تھی۔ تو اس قرآن کی اس آیت مبارکہ سے کیا بچتا ہے اس کا؟ مرزائیوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ قرآن تو گواہی دے اس کی پاکیزگیوں کی اور یہ کہے اس کو کسبی عورتیں۔ مرزے کا نظریہ یہ ہے کہ مریم جو ہے اور ایک لڑکا تھا وہاں یوسف نجار اور مریم، یہ دونوں جاتے تھے چشمے پر پانی بھرنے کے لیے، اور وہاں ان کا معاملہ بگڑ گیا، یوسف نجار اور مریم کا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ یہ وہاں معاملہ بگڑ گیا تو کچھ عرصے بعد مریم کا حمل ظاہر ہوا، تو خاندان والوں نے دیکھا کہ ناک کٹے گی خاندان کی کہ کنواری بیٹی جو ہے نا وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے جلدی میں مریم کا نکاح یوسف نجار سے کرا دیا، اور دوران حمل جو نکاح یوسف نجار سے ہوا تھا اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے اس کا نظریہ۔ اور آگے کہتا ہے، اس کے بعد آگے لکھتا ہے کہ 6-7 بہن بھائی ہیں یہ۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو میرے ہاتھ سے جام پیے گا وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ کتاب کا نام ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 1-2، ازالہ اوہام کتاب کا نام ہے اس کی، ازالہ اوہام۔ اور آگے کہتا ہے کہ عیسیٰ کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ بھی نہ تھا۔ اب یہاں اتنا بنیادیں صرف دے رہا ہوں، اب آگے ہیں۔ یہ جو مصلوب اور مقتول کا معاملہ ہے، اس میں مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی لگائی، اور یہ کب لگا رہے ہیں پھانسی؟ یہ جمعہ کو لگا رہے ہیں شام کے وقت، اور پھانسی لگوانے والے سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سب کے سب یہودی ہیں، اور یہودیوں کے لیے ہفتہ اور اتوار یہ مقدس دن ہے، اور ان دنوں میں یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیں، ان کے یہ جو آیا ہے نا آٹومیٹک سسٹم جو آیا ہوا ہے، دراصل یہودیوں کا یہ آج بھی ان 2 دنوں میں یہ کام نہیں کرتے، ہفتہ اور اتوار میں یہودی، کہ ہمیں عذاب آ جائے گا۔ ہر چیز ان کی ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا آنکھوں کے اشاروں سے بات کھل جاتے ہیں، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، آئے نا جدید، یہ دراصل ان کے ہیں، کیونکہ یہ یہاں چیز رکھے نا 2 دنوں میں ایسے اٹھا کر نہیں رکھیں گے، کام نہیں کرنا انہوں، کہ وہ پڑی تھی نا یوم سبت کے دن پر جو عذاب پڑا تھا، تو ان 2 دنوں میں یہ کچھ نہیں کرتی۔ چھٹیاں آپ ہم بھی منا دینا اتوار کی چھٹی، تو یہ اصل ان کی چھٹیاں ہیں، وہ کام نہیں کرتے ان دنوں میں۔ تو جب پھانسی کا ٹائم آیا تو اتنے میں سورج غروب ہونے لگا، تو انہوں نے جلدی جلدی عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکایا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو یہ بھاگ گئے، بھاگے بھی سورج غروب ہونے والا ہے، اور اگر ہفتے کا دن پڑ گیا تو ہم گئے کام سے۔ تو عیسیٰ کو جب پھانسی لٹکائے تو عیسیٰ آدھا مرا تھا، پورا نہیں مرا تھا، تو انہوں نے خیال کیا عیسیٰ مر گیا ہے، انہوں نے فوراً لٹکایا اور جا کر قبر میں ڈال دیا۔ ادھر عیسیٰ کے حواری کھڑے تھے 12، انہوں نے قبر کے سائڈ سے سوراخ کیا اور عیسیٰ کو نکال لیا۔ وما صلبوہ، اس کا معنی کر رہا ہے، صلب کا معنی ہوتا ہے پھانسی دینا، اس کا اپنا لغوی معنی جو عربی ہے وہ ہے نا کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جیسے سرید کرتے ہیں چوری وغیرہ، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
تو قرآن یہاں نفی کر رہا ہے وما صلبو، یعنی عیسیٰ کی ہڈیاں نہیں توڑی تھی، مرزا یہ کہتا ہے، حالانکہ وہاں مصلوب کا ایک خاص معنی ہے یہودی مذہب میں، کہ کوئی آدمی اگر پھانسی لٹکا دیا جائے تو وہ آدمی یہودی مذہب میں لعنتی اور ملعون کہلاتا ہے، تو اس کو پھانسی ہوئی۔ تو یہودیوں نے پھانسی اسی لیے دی تاکہ عیسیٰ کا اثر اس انداز میں یہودیوں پر پڑے کہ دیکھو اگر وہ اللہ والا ہوتا تو پھانسی پر کیسے مرتا، کیونکہ یہودی عقیدے میں یہ ہے کہ جو پھانسی لٹک جائے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا، ان کے 12 حواری تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبر سے نکالا اور نکال کر ساتھ ایک کمرہ تھا وہاں ان کی وہ کی کیا نام ہے پٹی چیری کی، اور 12 تھے، 12 کے 12 باہر گئے اور جا کر جڑی بوٹیوں سے دوائیاں لی۔ اس دور میں میڈیکل تو نہیں تھے، ہر آدمی ایک ایک جڑی بوٹی لے آیا اور آ کر اس کو کوٹا تو اس کا بنا معجون، اور وہ معجون جو حکمت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، آج کل ایک معجون کہلاتا ہے اسنا عشری، یہ اپنا مرہم ہے۔ اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 12 ائمہ نا ان کا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ طب کی ایک چیز ہے، اسنا عشری مرہم ہے زخموں کے لیے۔ تو مرزا کہتا ہے کہ وہ 12 حواری تھے تو ایک ایک بوٹی لے آئے۔ تو جو ہندوستان میں ابھی بکتا ہے نا مرہم، اسنا عشری مرہم بکتا ہے، یہ دراصل ان 12 حواریوں کا بنایا ہوا ہے، مرزا کہتا ہے۔ تو اب بھئی وہ انہوں نے پٹی چیری کی، پٹی چیری کے بعد جب عیسیٰ کی طبیعت چنگی اچھی ہو گئی، اپنی ماں کو ساتھ لیا اور گدھے پر سوار ہوئے سیدھے افغانستان چلے آئے۔ افغانستان آئے تو یہاں کے بادشاہ نے دیکھا کہ بڑے شریف لوگ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا عیسیٰ کو۔ عیسیٰ نے وہاں شادی کی، عیسیٰ وہاں سے پھر پشاور آ گئے۔ پشاور کو عرصہ رہے تو پشاور میں ان کی طبیعت جو ہے وہ نہ لگی، پھر انہوں نے پشاور کو چھوڑا اور سیدھا چلے گئے کشمیر، سری نگر۔ عیسیٰ اور مریم جا کر سری نگر رہے۔ اچھا یہ ساری عبارتیں ان کے پاس بھی نہیں، کن کے پاس؟ خود عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ رکھا ہے نا، وہ کہتا ہے میں با اختیار ہوں، حدیث کے ذخیرے میں اٹھا کر جس کو ٹوکری میں ڈالوں اور قرآن آیات کا جو بھی معنی کروں میں با اختیار ہوں۔ وہی ہوتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے نا مرزا کو، وہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ سنتے ہیں نا پٹھانوں میں خاندان چلتے ہیں، خاندان نظام چلتا ہے، یہ جی حسن زائی ہیں، نور زائی ہیں، اسماعیل زائی ہیں، صدو زائی ہیں، خاندان دادا کے نام سے چلتے ہیں نا۔ تو پٹھانوں میں ایک قبیلہ چلتا ہے عیسیٰ زائی، جیسے عیسیٰ خیل ہے، موسیٰ خیل ہے نا علاقے، تو عیسیٰ زائی چلتا ہے۔ تو مرزا نے کہا کہ جو سرحد میں عیسیٰ زائی پٹھان ہیں یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب اس کو لے گیا سری نگر، سری نگر میں مریم اور عیسیٰ دونوں رہے، اور وہاں 2 قبریں ہیں، ایک کا نام ہے یوزا آصف قبر کا، ایک ہے نصیر الدین رکھا اس کا نام۔ یہ اسلام سے بھی بہت عرصہ پہلے کی ایک شہزادہ تھا مہاراجاؤں کا، اس کی ہے۔ اور تحقیق طلب عمل یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسلام ہندوستان میں نہیں آیا تھا تو ہندوستان میں قبر کا تصور نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ جیسے آج آپ اصحابہ کی قبریں نکال آتے ہیں، اس وقت ہندو تھے، اگر کسی کے ہاتھ ہی آئے ہوں تو بھائی انہوں نے جلا دیا ہوگا۔ قبر کا تصور جو آتا ہے یہ عرب سے آتا ہے، قبر کا تصور ہندوستان میں صرف مسلمان ہی لائے ہیں، اس سے پہلے یہاں ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، آریہ والے ہیں، یہ تمام جو کیا نام ہے گرو نانک والے، سکھ، یہ تو اسلام کے بعد کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ جتنا مذاہب، جتنی انسانی دنیا تھی یہاں پر ہندوستان میں، اس میں قبر کا تصور نہیں تھا، مردے کو جلانا تھا۔ جب مسلمان آئے تو یہاں ہندوستان میں قبرستان بنے۔ تو اب پتہ نہیں یہ 2-2.5 ہزار سال پہلے اسلام سے کون سا دھرم کھڑا تھا، جبکہ ہندو دھرم کا دعویٰ ہے کہ ہم تو 4000 سال بھی اسلام سے پہلے کا دھرم ہے، تو اس دھرم میں تو قبر نہیں ہے۔ خیر بہرحال یہ 2 قبریں ہیں۔ اب اس قبر کی تعویل دیکھیں، تعویل کیا کرتا ہے، کہتا ہے یہ یوزا آصف، یہ عیسیٰ کی قبر ہے۔ اصل میں عیسیٰ کا نام ہے یسوع بن یوسف،
اور جب یہاں آئے تو یہاں کشمیری زبان والوں نے اپنی زبان میں بگاڑ کر بجائے اپنا یسوع بن یوسف کے اس کو بنا دیا یوزا آصف۔ تو لہذا اے مسلمانوں، جس عیسیٰ کو تم آسمانوں پر بٹھائے ہوئے ہو وہ سری نگر میں دفن ہے۔ یہ اس نے اب تین نظریہ وہ یہودیوں کا بتایا، عیسائیوں کا بتایا، اسلام کا بتایا، اور یہ چوتھا آیا مرزا کا، عیسیٰ علیہ السلام کو بمائے ماں کے یہاں دفن کرتا ہے۔ یہاں ایک آپ کو ایک مزیدار بات سناتا جاؤں۔ پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ مرزائی نے سوال کیا کہ پیر صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رد مرزائیت میں ہر بات جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا آپ یہ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جو سری نگر میں قبر ہے یہ عیسیٰ اور مریم کی نہیں ہے؟ اب یہ صدیوں بعد مسئلہ، مرزے کی اختراع، آگے مہر علی شاہ بیٹھا تھا، فرمایا ہاں آپ جائیں مسلم شریف کی حدیث نمبر فلاں نکالیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا خدا لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگر یہ عیسیٰ کی قبر ہوتی تو لازماً یہودی اس کو آ کر سجدہ گاہ بناتے یا یہودی اس قبر پر عیسائی زیارت کرنے آتے۔ آج تک ایک عیسائی بھی اس قبر پر نہیں آیا، حدیث کہتی ہے یہ پیر صاحب نے اس کو جواب دیا۔ تو مرزے نے عیسیٰ ابن مریم کو یہاں لا کے کھڑا کیا، اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بارے میں نہایت غلیظ زبانیں استعمال کی۔ اس موضوع پر ابھی نہیں جاؤں گا، اشارتاً آپ کو بتا دیا یہ آپ کی دادیوں کے بارے میں، آپ کی نانی کے بارے میں، خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب بغیر نکاح کے جو حمل ہوا اس سے عیسیٰ ہوا۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، ایک ٹی وی پر انٹرویو تھا، سارے سن رہے تھے، میں نے کہا یار معذرت کے ساتھ ہمیں تو زیب بھی نہیں دیتا ایسی باتیں زبان پر لانا، کیونکہ ہمیں تو خطرہ آ جاتا ہے اپنے ایمان کا، بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں۔ مرزا کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، عیسیٰ کی مثل ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ تو اب ظاہر مشابہت کا ہونا تو ضروری ہے، جب مثیل ہے تو مثل تو اس کی ہے نا۔ اب جو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ تو نہایت پاکیزہ اور مطہر نبی ہے، اس کی ماں ہو، دادی ہو، کوئی نانی ہو، دادی تو خیر تو بناتا ہے، دادی تو ہے ہی نہیں عیسیٰ کی۔ بہرحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس کی جس کو تو بناتا ہے۔ مرزا جی میرا یہ سوال ہے کہ جب عیسیٰ کی مثیل ہے تو مشابہت کمال ہونا تو بہت ضروری ہے نا۔ تو عیسیٰ جو ہے اس کے باقول پیدا ہوتا ہے قبل از نکاح کے ٹھہرے ہوئے حمل سے، تو یہ محترم بھی تو مثیل ہے نا۔ تو پھر یہ چراغ بی بی کا بھی ثابت کریں کہ اس کے ابا کے نکاح سے پہلے ہی حمل میں آئے تھے، کیونکہ مثیل تو تب تمام ہوگی نا، مثیل مسیح ہوا نا، تمام تب ہوگی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے بکواسات کی کھلم کھلی، اور ایسی ہیں کہ خدا کی پناہ یہاں لکھی پڑی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی سن کر۔ یعنی یہ کہتا ہے آپ مرگی کے سبب نعوذ باللہ پاگل ہو گئے تھے، آپ شراب پیتے تھے، استغفر اللہ، بہت بری باتیں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کو قرآن نے کہا کہ وجیہن، بڑی عزتوں والا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ لفظ وجیہ جب قرآن میں آتا، عربی میں آتا، تمام عزتیں وہاں تمام ہو جاتی، اور اللہ کا ایسا نبی۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ وہ عیسیٰ میں ہوں۔ اب یہ بات یہاں تمام ہوگی۔ اب دوسری بات کی جانب آئیں، یہی چیزیں جو میں آج آپ کو کر رہا ہوں انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ کو کام آئیں گی، ساری زندگی کام آئیں گی، کیونکہ جو بنیادیں ہیں نا جو میں نے ابھی تک آپ کو سنائی ہے، ان کو حاصل کرنے میں میرے 10-20 سال لگے ہیں۔ سینکڑوں کتابوں میں سے بندہ نکلتا ہے تو تب ہر کسی کا نظریہ نچوڑ نکالتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہوں گی، پھر آپ کو مطالعے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی، یار یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پہلے بات عرض کر دیں۔ تو فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئے گا، ایک، دوسرا فرمایا کہ دجال آئے گا، تیسرا فرمایا کہ مہدی آئے گا، یہ 3 کا۔ اب سوال اٹھتا ہے،
اب میرے ساتھ تائید نہ کریں، جہاں انکار کی ضرورت ہو تو انکار کر دیں، مجھے فائدہ ہوگا، میں کچھ باتیں کروں گا، ممکن ہے میری مطالعہ کم ہو، آپ کا زیادہ ہو۔ میرے آقا نے اب خبریں دی، فرمایا میرے بعد قیامت تک نبی نہیں ہے، نمبر 1 کوئی رسول نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم آئے گا۔ اب سوال اٹھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر قیامت تنہا کیسے کرے گی؟ اور جب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے فتنوں سے آپ کی امت دوچار ہوگی کہ جو سابقہ امتوں میں نہیں آئے، یہاں تک کہ کئی امتوں کے سارے فتنے اسی میں کھڑے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھا کہ جناب یہ حدیث سب کے علم میں آپ کے، میرے آقا نے فرمایا جو بنی اسرائیل نے کیا میری امت کا فرد بھی وہی کرے گا، جیسے کہ 2 نالین برابر ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے ماں کے ساتھ کیا تو میری امت کا فرد ماں کے ساتھ بھی وہ کرے گا۔ یہ تو آپ کے حدیث علم ہے۔ تو آپ نے آقا فرمایا کہ اس امت میں آئے گا، جب بنی اسرائیل کی امت میں آئے تو اللہ نے نبی بھیجے، رسول آئے، کتابیں آئی، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا۔ اب سوال ہے نا، اور انبیاء کی جماعت پر میں بھی بات نہیں کروں گا، میں باتیں کروں گا، آپ اس سے خود مطالعے میں دیکھ لینا۔ اب آقا نے فرمایا ہاں میرے بعد کثرت سے میرے خلفاء ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے آقا نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہوں گے، نبی تو نہیں آئے گا، وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، مگر بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی آگے بڑھنے والے ہوں گے اپنے عمل میں۔ یہ 2 خبریں ہیں آپ کے پاس، دو باتیں دیکھ لیں۔ ابھی صرف ایک پر بات کرتے ہیں، پھر دوسرے پر آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے سامنے ہم بیٹھے تھے تو تمام امتیں پیش کی گئی، سرکار تشریف فرماتے، قبروں سے نکل کر آؤ، ذرا جلوہ محمد دیکھو۔ سرکار نے کیا دیکھنا تھا انہیں دکھایا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ نبی ایسے بھی گزرے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں تھی، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ ایک تھا، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ 2 امتی تھے، کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ 3-4 ایک جماعت تھی۔ یہ نبی تھے، اور توحید کی جانب اتنا لوگ آئے، خدا کی حکمت ایسی تھی، یہ آپ کے علم میں حدیث پاک ہے۔ اب آئیں، میں اپنے آقا کے چمنستان رنگ ہر گل تو دیگر رست ہے نا، ان گلوں میں سے صرف ایک گل کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں میرے آقا کا بتایا ہوا کہ میرے کثرت سے خلفاء ہوں گے، میری امت کے علماء کا مثل انبیاء بنی اسرائیل۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ آئیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین جو کفر سے بھری پڑی تھی، ایک تنہا اجمیری آیا، 90 لاکھ بندے کو مسلمان کیا نہ کیا۔ آپ اسی گل کو آپ دیکھ لیں، مختلف گل، اجمیری آیا اور ہجویری آیا، بختیار کاکی آیا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی آیا، بابا فرید آیا۔ آج یہ ہندوستان کی پوری سرزمین جہاں اس وقت الحمدللہ 70 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان دیکھ لیں، یہاں کی ساری تبلیغ وہ جو آقا نے خبر دی تھی میری امت کے علماء انبیاء کی مانند ہوں گے اور میرے خلفاء آئیں گے۔ اب آپ آئیں، یہ چیزیں آپ کے سمجھنے کی ہیں، اس لیے کہ وہ اس حوالے سے آپ پر حملہ کریں گے تو آپ توڑ کر سکتے ہیں۔ اب آپ آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظہری حیات میں اسلام کہاں تک پھیلا تھا؟ پورا عرب بھی نہیں، جو موجودہ سعودی عربیہ ہے یہ پورا نہیں تھا، ایسے تھا نا۔ اور میرے آقا کے خلفاء شروع ہوئے، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب علی۔ آپ بتائیں اسلام کہاں تک پہنچا؟ آقا کی یہ بتائی ہوئی خبر کہ میرے خلفاء اور میرے علماء، جناب فاروق اعظم کے دور میں 3 بر اعظم آ چکے تھے نا آپ کے قبضے میں، 3-4 سمندر بھی آ چکے تھے نا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء، پھر وہ خیر القرون کرنی کا دور تمام ہوا،
پھر آگے دور مسلمانوں کا چلا، آگے آئے، آج میرے جیسے نالائق نااہل لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک جو مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، اربوں میں ہے، کئی ارب مسلمان ہیں، الحمدللہ بلسانہ ہی، اللہ کے فضل سے سرکار کے بتائے ہوئے اس فرمان سے جماعت علماء نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ آج 7 بر اعظموں میں کوئی جگہ بتا سکتے ہیں جہاں 5 وقت اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند نہ ہوں؟ آج اربوں کی تعداد میں آپ کسی مرد عورت مسلمان ایسا بتا سکتے ہیں جس کے سینے میں قرآن و حدیث نہ پہنچ چکا ہو؟ آج دنیا میں کوئی جگہ ایسی بتا دیں جہاں اسلام کا ابلاغ نہ ہوا ہو، یعنی کہ یہاں تک ابلاغ ان علماء نے کیا۔ میں مولوی صاحب ہوں، پتہ ہے کہ یہ مولوی صاحب، چلو چھوڑو سب کی بات، میرے چھوٹے بچے میں کبھی بات کروں، بابا یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ بتاؤ۔ آپ کو خود سامنا ہوگا، کبھی اپنے شاگرد سے ہوگا، آپ پڑھاتے ہیں، استاد جی یہ بات شریعت میں تو ایسی نہیں ہے۔ یہ کمال کیا علماء نے، میرے آقا نے جو خبر دی کہ قیامت تک میری امت کے علماء اس دین کو لے کر جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں ان 1400 سال میں اگر ان تاریخوں پر آؤں تو کلیجے چھل جائیں آپ کے۔ کچھ بھی ہوا، کچھ بھی ہوا۔ آپ کو ایک واقعہ، صرف ایک شخص ہے ہندوستان کا جن کا نام ہے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یورپیوں کو میں نے پڑھا ہے، انگریزوں کو، انہوں نے اپنی حکومت کو لعنت ملامت کی ہے، عیسائیوں نے، مستشرقین نہیں لکھتے، انہیں کھانا خراب ہو، اتنا ہوس تمہیں چڑھ گئی تھی زمین کو فتح کرنے کی، فضل حق جیسے بندے کو تم نے مار ڈالا۔ فضل حق خیر آبادی کے متعلق ایک جملہ علامہ اقبال کا، علامہ صاحب نے فرمایا کہ فلسفہ و منطق دنیا میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہے، ایک مرتبہ یونان میں، دوسری مرتبہ خیر آباد میں۔ پیر مہر شاہ صاحب نے جو فضل حق صاحب کے بارے میں فرمایا، آپ جانتے ہیں صوفیاء کی ایک دنیا ہے جو مشاہدات کی دنیا ہے، ان کی قلوبی دنیا ہے، کشفی، اور یہاں سے نہیں آتا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے وحدت الوجود ان مسئلوں پر جو قلم اٹھایا تو پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیر مہر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں فضل حق خیر آبادی کے عقل پر کہ وہ مسئلہ جو وجدان کا ہے اس کو بندے نے عقل کی دنیا میں سمجھا کے رکھ دیا۔ جب آپ کالے پانی میں تھے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، علماء، بات وہاں نگاہ وہاں رکھے۔ آقا نے خبر دی کہ میری امت کے علماء، اگر یہ خبر صادق نہیں آتی پھر مرزے کی بات ٹھیک ہے بھی، تو پھر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میری امت کے علماء پیر صاحب میرے آقا نے فرمایا۔ اب آپ یہ فرمائیں، اللہ اکبر، کہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی میں بیٹھے ہیں۔ ایک کتاب ہے ان کی، آج کل آئی ہے، اردو میں بھی ہے، باغی ہند کے نام سے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جو پانی وہاں ملا کرتا تھا، اگر سانپ کے زہر اکٹھا کر کے گلاس میں ڈال دیا جائے تو شاید اتنی کڑواہٹ اس میں بھی نہ ہو جو وہاں کے پانی پینے میں تھی۔ اور جسم برق پر کیا، اور نہایت لطیف، ہندوستان میں کیا ہے، بڑے بڑے محلات ان کے لیے تیار ہیں، شہی زندگی تیار ہے، اور خود طبی طور پر نہایت لطیف آدمی تھے۔ روزانہ صبح پیش کیا جاتا، میرے آقا نے خبر دی نا علماء کی، یہ دیکھیں یہ علماء ہے۔ فضل حق صبح روز اس پر دستخط کرو کہ جہاد جو ہے منسوخ ہو گیا ہے، کالے پانی سے چلے جاؤ گے، لکھنؤ میں جاؤ یا کہیں بھی جاؤ، عالی شان کوٹھیاں، عالی شان زندگی تمہاری منتظر ہے۔ ہر صبح آقا نے فرمایا میرے علماء، جن کو فرمایا نا آقا نے میرے علماء، آگے جواب کیا دیتے؟ آپ فرماتے
وہ ظالموں بدبختوں، ایک فضل حق ہے، اس فضل حق کی زندگی 1000 سال ہو اور ہر 1000 سال بعد ایک مرے ایک پیدا ہو اور 1000 فضل حق ہو، اسی جگہ تڑپتا رہے، اس کو تو مر مر کے برداشت کرے گا مگر محمد عربی کے دین کو ناسخ نہیں کرے گا، منسوخ نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے علماء، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آج دنیا علم میں چلے جائے، میں نہیں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے علماء، اب میرے آقا کے علماء نے دنیا میں بتاؤ اس سے بڑھ کر منظم نظام ہے کہیں؟ ابھی آ رہا ہے رمضان، امیر ہے غریب ہے بچہ ہے چھوٹا ہے، کیا ہم مولوی لوگ چھوٹا لے کے کھڑے ہیں؟ روزے رکھیں گے، آفس میں سارا دن ہوں گے، رات کو تراویح بھی پڑھیں گے، سحری بھی کریں گے۔ اب آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں ایمان لے آیا تھا؟ بتاؤ، کوئی بھی نہیں۔ یہ علماء کی خیرات آئی، علماء نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں اللہ کی وحدانیت میں کہیں ذرا بھر بھی کوئی چیز دخل انداز ہونے دیا علماء نے؟ اپنے علماء آپس میں، استاد شاگرد، ائمہ کرام کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک مسئلے میں استاد نے ایک توجیہ اختیار کی ہے اور شاگرد کو اس سے دوسری توجیہ بہتر نظر آئی ہے تو اپنے استاد سے اختلاف کر ڈالا ہے، استاد جی یہ توجیہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ اس قدر اس دین کی ان علماء کی جماعت نے حفاظت کی، اور کس طرح کی قربانی ہے جو جماعت علماء نے نہ دی ہو، آج بھی دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء۔ اب آپ بتائیں 14 صدیوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پڑی ہے نبوت کی ضرورت؟ کہیں پڑی ہے؟ خواہ اس کے مختلف نام ہوں، ہیں تو سارے آقا کے علماء، خواہ وہ ائمہ مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، متکلمین ہوں، جماعت صوفیاء ہو یا مسلمان سلاطین ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، کہیں کوئی کمی کی؟ یہ کیس وہ تو میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا، آج نہیں۔ ریاست بہاولپور میں کیس چل رہا تھا، نواب صاحب برطانیہ وہاں ویسرا کے پاس گئے تو ویسرا نے کہا، جو برطانیہ کا بڑا تھا، نواب صاحب نواب صبح صادق صاحب سے کہا کہ آپ یہ کیس جو ہے نا ختم کر دیں، بہاولپور میں مرزائیت کا کیس نہیں چلنا چاہیے۔ نواب صاحب پریشان ہو کے آگے سر عمر حیات تیوانہ بیٹھا تھا، جو پنجاب غیر منقسم پنجاب ہے اس کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا۔ تو کہنے لگا نواب صاحب کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایسے سے کہا گیا کہ جو بہاولپور میں مرزائیت کے حوالے سے کیس عدالت میں چل رہا ہے، یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کیس کو بند کیا جائے۔ اب سلاطین کا عالم دیکھیں، یہ ریاست بہاولپور یہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں، باہر اس کے چاروں طرف برطانیہ ہے، بھائی چھوٹی سی ریاست ہے، اور وہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہے عمر حیات تیوانہ۔ کہنے لگا نواب صاحب آپ جا کر واضح کہہ دیں کہ صاحب بہادر، ہم نے دنیاوی وفاداری کا آپ کے ساتھ دم بھرا ہے، جہاں محمد عربی کی بات ہے وہ وفاداری ہم نے تمہیں نہیں کی۔ یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ امت نے کب کیسا ہی گناہ گار ہو، کیسا ہی سیاکار ہو، مگر دین میں آنچ نہیں آنے دیا۔ آپ ایسا دیکھیں گے، کبھی کبھی مجھے خوشی ہوتی ہے، جیسے چل رہے ہیں سر سے کپڑا اتار لیا، نماز پڑھ رہے ہیں کوئی، جیسے ہم لوگ، ارے بھائی عام سا بندہ آ کر ٹوکتا ہے، عام سا بندہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، واللہ دل میں ایک تسکین آتی ہے، شکر الحمدللہ اس دین کا ابلاغ اتنا ہے کہ ایک عام آدمی ایک مولوی صاحب کو ٹوک دیتا ہے کہ یار آپ یہ صحیح نہیں کر رہے، بات ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کمال ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے علماء اس کو لے کر چلیں گے، اور پوری تاریخ بایو ڈیٹا پڑھا، آپ پڑھ لیں آپ کو سب آ جائے گا۔ تو آقا نے ایک خبر دی جماعت علماء کی اور خلفاء کی، وہ اس وقت تک لے آئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی دور آیا ہو، کبھی کسی جوان نے، خواہ وہ موت ہو، مال ہو، دولت ہو، اس دین کے لیے پوری صدیاں بھری پڑی ہیں، مسلمانوں نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی، بڑی سے بڑی قربانی دے ڈالی، اور عیسائیوں کی طرح بھی نہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ابھی 50 سال بھی نہ ہوئے تو تسلیس آ گئی، یہودیوں کی طرح نہیں کہ نبی بھی موجود کھڑے تھے عزیر ابن اللہ کہہ ڈالا، نہیں، اللہ وحدہ لا شریک، محمد عبداللہ ہے، خدا کا بندہ ہے، وہی بالکل جو میرے آقا نے دین دیا تھا اسی طرح آج تک۔ آپ اپنے چھوٹے بچے سے پوچھ لیں، عام آدمی ان پڑھ سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، کہیں کہ خدا کے وہ فلانا بھتیجا لگتا ہے، کہو استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی سے پوچھ لیں۔ یہ جماعت علماء نے الحمدللہ یہ، اور میرے آقا نے ایک خبر یہ دی، دوسری خبر دی کہ میری اولاد میں سے میری اسی بیٹی فاطمہ، اب ایک بات ذہن میں رکھ دیں، مجھے بار بار اس کا تکرار نہ کرنا پڑے، رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنی امت کا ابہام اٹھا لے، یاد رکھ، اگر ابہام میں ڈال دیا تو وہ رہنما کہاں رہا۔ اور مرزائیت ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ مہدی کے حوالے سے اور عیسیٰ کے حوالے سے ابہام میں ڈال گئے امت کو، یعنی سرکار کے مکشوفات جو تھے غلط تھے، آپ نے تعبیر صحیح نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ قضیہ آ گیا، یہ مرزائیت کا ہے۔ اب میں اس کے رد میں کہوں، میں نے عرض کیا کہ میرے آقا نے کیا امت کو ابہام میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ اب آئیے، حدیثیں کثیر ہیں، میں صرف ان کے مفاہیم و مطالب، اور الحمدللہ جو حدیثیں بیان کروں آپ کے علم میں پہلے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مہدی آئے گا، جیسے ابھی بات چلی نا، میں نے آپ کے سامنے فی القرآن نبوت کی بات کی تھی کہ عام کر دیا گیا تھا، اور جب عیسیٰ ابن مریم آئے تو وہاں نبوت جو عمومی تھی اس کو فرد واحد کے ساتھ یاتی من بعدی اسمہ احمد کہہ کر خاص کر دیا گیا۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نظریہ دیتے عمومیت کا، میری بات کو غور سے سنیں، عمومیت کا، تو آپ کہتے کہ ابہام ہے۔ اب آئیے بتائیں یہاں کہاں ابہام ہے؟ پہلا تعین، فرمایا ایک مہدی آئے گا جب امت بہت زیادہ اختلاف میں چلی جائے گی، فتنوں میں چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ایک مہدی بھیجے گا جو اس امت کو منہاج الی النبوہ، وہی میرے راستے تک لے آئے گا۔ اب امت تو پھیلی ہوئی ہے 7 بر اعظموں میں، امت میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان سے ایک نے دعویٰ کر لیا، کسی نے کہاں سے کر لیا۔ تعینات جب سب کے لیے ایک ہے تو تعین ضروری ہے، جیسے کہ سب امت انسانیت کے لیے ایک تھا تو تعین اسمہ احمد کہہ دیا گیا، کیونکہ پوری انسان اس ذات نے سر پر تاج رکھا ہوا تھا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو وہاں لفظ نبوت اور لفظ رسالت نہیں، تعین ضروری تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، وہ تعین ضروری تھا۔ اب اسی طرح کا مسئلہ آ رہا ہے کس میں؟ امام مہدی کے حوالے سے، کہ ایک فرد واحد کی نشاندہی ہے، اور اس نے کیا بیڑا اٹھانا ہے؟ پوری امت کا اٹھانا ہے۔ اب اس کے لیے اس کو بغیر تعین کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اختلاف، میں نے کہا ابھی آپ کو پہلے عرض کیا، 300 داعیداران نبوت ہیں، اور ان میں زیادہ تر مہدی کے داعیداران ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم مہدی ہیں، مہدی کا دعویٰ کیا، اور مزے کی بات ہے زیادہ تر لوگ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو داعیداران ہیں ان میں زیادہ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کیا کمال ہے، اس کو نہیں چھوڑا امت میں۔ سرکار کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں نا، تو پہلا تعین کیا اپنی اولاد میں سے 3 کے نہیں 1 کا، فرمایا میری بیٹی یہ فاطمہ ہے نا، اس کی اولاد سے ہو، رہ گیا ابہام باقی، نجات و مہدی بنتا ہے، کہاں سے بنے گا؟ اچھا آپ کو لطیفہ بھی سناتا ہے، اس پر بھی پورا اترتا ہے، کیونکہ یہاں خبر آئی نا اولاد فاطمی سے ہوگا نا، یہاں بھی کہتا ہاں جو سرکار نے خبر دی نا کہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، وہ میری 3-4 نانیاں دادیاں جو تھیں نا وہ سادات تھی، تو لہذا اس حوالے سے مجھے یہ نسبت میسر ہے کہ میں فاطمہ کی اولاد سے۔ شیطان ہے شیطان، نسبت دیکھیں کہ 3-4 دادیاں میری تھی جو سادات تھی،
ہمارے مغلوں سے ان کی شادی ہوئی تھی تو لہذا میری 3-4 دادیاں سادات ہیں، تو اس لحاظ سے میں بی بی فاطمہ کی اولاد ہو گیا، تو سرکار کا یہ فرمانا کہ اولاد فاطمہ سے ہوگا تو وہ صفت بھی بطریق تم بیج میں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ نمبر 1 ہو گیا۔ اب آپ کا مقام ہے مولد، ابھی بھی فاطمہ کی اولاد تو پوری دنیا ہے، بھری پڑی ہے سادات۔ کوئی سید صاحب کہہ جی دیکھو وہ صفت تم میں پائی جا رہی ہے، باغلپور سے کوئی سید کہہ دیکھو جی سرکار نے فرمایا نہیں حضرت آپ سادات ضرور ہیں، بی بی فاطمہ کی اولاد سے ضرور ہیں، ایک صفت ہے دوسری مفقود ہے۔ جناب وہ کون سی مفقود ہے؟ میں فاطمہ کی اولاد ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا مکہ میں پیدا ہو۔ یہ ہوتا ہے رہنما، یہ ابہام اٹھ رہے ہیں، یہ جب آپ مرزا کو پڑھیں گے نا پھر یہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہو گیا۔ اب مکہ میں بھی تو سادات ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، کوئی بچہ بھی دعویٰ کر لے۔ آقا نے فرمایا نہیں، اس کی ایک اور نشانی بھی ہے، صرف مکہ میں پیدا ہونے والا سید فاطمہ کی اولاد سے نہیں، بلکہ اس کی یہ نشانی ہے اس کی اماں کا نام ابا کا نام میرے اماں ابا کے نام پر ہوگا۔ اب دوسرا، اب یہ دوسرا تعین آیا۔ اب آگے جب یہ آ گیا تو فرمایا کہ اب ممکن ہے جی کسی کا نام ہو، آمنہ بھی ہو، عبداللہ بھی ہو، سید بھی ہو، مکہ میں رہتے ہوں، بیٹا پیدا ہو جائے، فرمایا اس کا نام محمد ہوگا۔ چلو ممکن ہے محمد بھی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا وہ خاموش رہے گا، 40 سال تک وہ خاموش رہے گا مکہ میں، محو عبادت رہے گا، یہاں تک کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ آ کر اس سے بیعت کریں گے اور آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ علی الارض، اور اس وقت یہ فتنے آ چکے ہوں گے، اور مہدی نام محمد ہوگا، لقب مہدی پڑے گا۔ اب وہ یہاں سے جائے گا، کہاں جائے گا سرکار؟ ہندوستان جائے گا، کہاں؟ اب فرمایا دمشق میں جائے گا، فلاں مسجد میں جائے گا، اتنا لوگ ان سے بیعت ہوں گے۔ یہ ہے رہنمائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون سا ابہام باقی ہے جو میں دوربین لگا کے دیکھتا پھروں کہ مہدی کہاں ہے؟ اب میرے محترم آپ کو مرکزی نکات بتا دیے اس حوالے سے۔ اب بتاؤ کہ میرے آقا نے ابہام چھوڑا؟ ختم۔ اور پھر اضافی چیزیں میں نے نہیں گنی ٹائم کے پیش نظر، آپ خود پڑھ لیں گے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو حدیث پاک میں یہ فتنوں کے ظہور بھی ہو چکے ہوں گے، اور اس کے آنے سے یہ اثرات بھی ہوں گے۔ یہ آ گیا امام مہدی۔ اب آ گیا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا، تیسرا۔ ہاں نہ دوسرا آ گیا دجال۔ دجال کے متعلق آپ کو مرزائی مولوی صاحب آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو کہیں گے حدیث کو اب نفی کر، آپ کو کہیں گے حدیث کی نفی کر کہ جناب ابن سیاد ہے نا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو سامنے کھڑا تھا، بچوں سے کھیل رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، سرکار نے فرمایا ذرا بتا میں نے اپنے دل میں کیا گمان کیا ہے؟ اس نے کہا جی دخ دخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دخان کا خیال کیا، اس نے کہا دخ دخ، تو فرمایا جا ستیہ ناس ہو، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دجال ہے، اجازت ہو تو میں اس کا سر قلم کر لوں، بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا عمر اگر یہ دجال ہے تو تیرے قابو میں نہیں آئے گا، تو نہیں مار سکتا اس کو مارے گا عیسیٰ ابن مریم۔ اگر دجال نہیں ہے تو ناحق خون ہوگا۔ خیر بعد میں وہ مسلمان ہوا۔ مرزائی اسی پر، میں اس کی مزید تفصیلوں میں نہیں جاتا، آپ دیکھ لیں گے ائمہ تلبیس میں۔ مرزائی اسی پر ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ یہ دجال ہے، تو تم پھر کس دجال کے منتظر ہو؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون الدجالون، یہاں 30 دجالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
تو آپ پھر فرد واحد کون سا دجال مہدی کے لیے لیے بیٹھے ہیں بیٹا؟ ایک حدیث میں 30 دجال آئے ہیں، اور بعض اصحابی تو کہتے تھے، قسم سے کہتے تھے فلانا دجال ہے، تو 30 دجال کا وہاں حدیث میں ذکر آیا۔ ایک فاروق اعظم جیسا بندہ دجال سمجھ کر مار رہا تھا، تو تم کون سے دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سا دجال کے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ مہدی آئے گا، عیسیٰ آ کے اس کو مارے گا؟ یہ مرزائیوں کا اعتراض کھڑا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال آئے گا، دجال جو ہوگا اس کی بھی آپ نے صفات بیان فرمائی، اس کی ماں یہودی ہوگی، باپ یہودی ہوگا، اور شادی کے بعد 20 سال تک دونوں کی اولاد نہیں ہوگی، دونوں کی، اور 20 سال بعد ان کا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ یہی ہوگا۔ اور آئے گا جب آقا نے فرمایا آبر العین، نشانی فرمائی۔ اچھا مرزا میں تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہے، تھوڑا شبہ ہے نا، یہ سلاسون میں ہے نا، تو وہ تشبیہ دی گئی، یعنی دجالی صفات کے حامل۔ تو آقا نے فرمایا آبر العین، اس کی آنکھ انگور کی مانند ابھری ہوئی ہوگی، اور یاد رکھو لوگوں، تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، یعنی اس کا دعویٰ اتنا بڑا ہے۔ اب وہ جب آئے گا تمام اس کے ساتھ شیطانی قوتیں زور پر ہوں، یعنی اولاد آدم میں اب اس حدیث کو سمجھو کہ ہر نبی سمجھاتا رہا، اپنی امت کو ڈراتا رہا، اور اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا کہ یہ تمام قوتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر لائے گیا، یعنی شیاطین کی تمام صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں۔ اور یہ آئے گا، جب یہ آئے گا تو اس وقت پوری دنیا میں سورج جو ہے ایک جگہ جام ہو جائے گا، ایک دن 1 سال کا بن کے رہ جائے گا، کہیں دن اور کہیں رات، اور 1 بائی 1 یعنی فردن فردن ہر آدمی سے یہ ملاقات کرے گا۔ آج آپ اس کو اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں، آج کی جدید دنیا کے دعویوں میں دیکھیں، کل تک یہ حدیث صرف مانی جاتی تھی، آج تو مشاہدات میں کہ جو مزید ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے کہ واقعی یعنی جیسا جو اس کا نیٹ ورک ہوگا، اس کا نیٹ ورک آسمانوں پر بھی کام کرے گا، اس کا نیٹ ورک اتنا پاورفل ہوگا کہ وہ جام کر کے رکھ دے گا دنیا کی حرکتوں کو، دماغوں کو جام کر کے رکھ دے گا، اور جب ساتھ چلے گا تو اس کے دائیں بائیں جنت اور جہنم ہوگی، اور حیات اور موت پر اپنے آپ کو قادر دکھائے گا، اور دعویٰ ہوگا اس کا ربوبیت کا کہ میں رب، خدا منوائے گا اپنے آپ کو۔ میں نے کہا آج آپ کوئی بڑی سے بڑی مشینری ہے، آج آپ ریموٹ کنٹرول کے تھرو، امریکہ سے ریموٹ کنٹرول کے تھرو آپ کے یہاں بم ڈالے جاتے تھے، دنیا میں وہ نظام آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ شیطانی قوتوں کا یعنی ایک تو ہے نا ہماری ظاہری قوتیں، ایک ہے باطنی قوتیں، تو باطنی قوتوں کا اتنا زور آور آئے گا کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی پوری میری امت میں سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو وہ کہے گا کہ مجھے رب مانو گے، میں تجھے نہیں مانتا، کہے گا میں مار ڈالے گا، مار کے زندہ کرے گا، کہے کہ اب مان، کہے گا نہیں، اب تو یقین ہو گیا کم وقت تو پکا دجال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو مارے گا زندہ کرے گا، تو نے وہ ایک پکا دجال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے خیر آدمی ہوگا، یہ دجال اکبر ہے اور دیگر دجال صغائر ہیں، اصغائر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ختم نبوت کے لیے جاتے ہیں انشاءاللہ اسی فرد کے ساتھ ہوں گے آپ، جو مرزائیت میں کام کرتا ہے ان دجالوں کے خلاف، جس کو میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بہتر آدمی ہوگا۔ تو جب آپ بھی ان سے ٹاکرا کرتے ہیں انشاءاللہ کل بروز محشر ان بہتر لوگوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی دجال ہیں، وہ بڑا دجال ہے، اکبر ہے، یہ اصغر ہے۔ آقا نے فرمایا وہ آئے گا، لوگوں کو دعوت دے گا اور ایمان پر لائے گا، جنت دوزخ دکھائے گا، سب آپ کے پاس علم میں موجود ہے، یہاں تک کہ وہ جا کے رہے گا، سرکار نے فرمایا اس کو قتل کرے گا عیسیٰ، کہاں؟ باب لدہ،
باب لدہ، حدیث پاک میں لفظ لدہ آیا ہے۔ آج اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنایا جس کا نام باب لدہ ہے، اور اس وقت مرزائیوں کا سب سے بڑا مرکزی نیٹ ورک جو ہے نا، مرکز تل ابیب میں، اسرائیل میں۔ اور سرکار نے فرمایا جو درخت پناہ دے گا نا دجال کو، فرمایا اس کا نام ہوگا اپنا غرقد۔ غرقد سن 1990 سے لے کر اب تک بڑے زور سے یہودی اس درخت کی شجرکاری کر رہے ہیں وہاں۔ اب یہ دجال کا آ گیا، اب آگے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ امام مہدی آئے گا، مہدی آئے گا، یہاں تک کہ دمشق کی مسجد میں ہوں گے، وہاں ایک لفظ ہے شرقی کنارے پر عیسیٰ اترے گا، آیا نا۔ اب آپ دیکھیں یہودیوں کا دیکھیں گے ایک مینار ہے، سفید مینار ہوتا ہے، یہ اپنا دارالفساد میں بنایا انہوں نے، قادیان میں بنایا ہے، ایک مینارہ بنا ہے نا، وہی مینار بنایا ہوا ہے۔ شرقی مینار کا معنی یہ ہے کہ مشرق کی جانب، مرزا صاحب کا جہاں گھر اس سے مشرق کی جانب، اصطلاح تعویلات تو اپنی کرنی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہاں امام مہدی کچھ لوگوں کے ساتھ، اب آپ آئیں، تعینات میں ہیں میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ نماز کے لیے، نمازیں ہیں نا، یہاں حدیث پاک میں آیا نماز، جی نبی کے کلام ایسے نہیں ہوتے، ایک ایک حرف میں کمال ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے تو فرمایا کہ بلغونی ولو کان بالآیا، ایک آیت بھی مجھ سے سنیے، ایک جملہ بھی سنا، دوسرے تک پہنچا دو۔ اچھا ہم نے بہت عرصہ پہلے سن 90 میں پڑھا ہوا تھا کہ 88 میں پڑھا تھا، ایمان تھا جب وہ شمس الدین نہیں مسلمان ہوا مرزائی، یہ شمس الدین مرزائی ہے نا، مسرور کا رشتہ دار مسلمان ہوا، تو اس کا انٹرویو میں نے پڑھا، سبحان اللہ قربان جاؤں، میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ کا فرمان تو کمال کا ہے۔ اس نے کیا کہا، لمبی چوڑی بحث نہیں کی اس نے کہا سرکار نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ اپنے دور کا بہترین انسان ہوگا، بس جب میں نے مرزے میں دیکھا یہ تو ہلکا ہی نہیں، میرا ایمان کا سبب یہی بنا۔ تو آقا کا یہ فرمانا کہ ایک آیت بھی پہنچا دو میری، کمال ہدایت رکھتی ہے اپنے اندر۔ اب دیکھو نا یہاں ایک آئی، حالانکہ بڈھا ہو گیا تھا، اچھا کون سا مطالعہ جو اس نے نہیں کیا ہوگا؟ یہ مرزائی تو قرآن حدیث کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، کون سا نہیں کیا ہوگا؟ اب اس نے کہا کہ جناب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارک نے فرمایا ایک آیت میری وہ دوسرے تک پہنچا دو۔ اب دیکھو وہ ایک اسی لفظ پر وہ مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارک نے فرمایا کہ وہ جب آئے گا فجر کی نماز ہوگی، نمازیں نہیں، فجر۔ آگے کیفیت کیا کہ امام صاحب اور مقتدی صاحب صفوں پر پہنچ چکے ہیں، ایک صاحب جو ہے نا وہ پیچھے وضو کر کے آ رہے ہیں، یہ ہے رہنما، اس کا نام ہے رہنمائی۔ فرمائے ایک آ رہا ہے نماز وضو کر کے، آگے جماعت صف تیار ہے، وہ جب آتا ہے تو اپنے بازو پوجتے ہوئے گھیلے بدن کو سامنے دیکھتا ہے تو چھت کے اوپر عیسیٰ ابن مریم دو فرشتوں پر ہاتھ رکھے چھت پر آتے ہیں، وہ آواز دیتا ہے، امام مہدی جس کا انتظار تھا عیسیٰ ابن مریم آ گیا، سارے لوگ باہر آئیں گے، جب باہر آئیں گے تو آپ کہیں گے حضرت تشریف لائیے، وہ کلام بھی میرے آقا نے سنایا، فرمایا کہ عیسیٰ کہے گا سیڑھی لائی جائے، نیچے والے کہیں گے حضرت اتنی بلندیوں سے، فرمایا یہ عالم اسباب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی تین باتیں بیان فرمائی اس وقت کی، فرمایا بالوں کا یہ عالم ہوگا سیاہی کا، دیکھنے والا خیال کرے گا کہ جیسے قطرات ٹپک رہے ہیں پانی کے، ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ اور فرمایا دو چادریں پہنی ہوں گی، ایک نیچے باندھی ہوگی تہمت اور دوسری جو اوپر لپیٹی ہوگی، فرمایا ان دونوں چادروں کو رنگ بھی پیلا ہوگا۔ ایک ایک لفظ بڑا باری پانے۔ مرزا کہتا ہے ہاں صحیح، یہ جو حدیث ہے نا دو چادریں پہنی ہوں گی، پیلی چادر، تو میرے متعلق کی تو خبر دی ہے سرکار نے، کہتا ہے میرے متعلق یہ دو پیلی چادریں میرے پاس ہیں۔ بھی کیا آپ اگر خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں اگر پیلی چیز آپ دیکھتے ہیں، پیلی رنگت دیکھتے ہیں، تو معبرین جو ہیں نا وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں بیماری۔ کہا کہ
معبرین کے علم کے مطابق پیلا رنگ جو ہے نا وہ بیماری کی علامت ہے، تو لہٰذا سرکار نے فرمایا کہ 2 چادریں ہوں گی پیلی، تو یہاں میری خبر دی مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک ناف کے اوپر ایک ناف کے نیچے۔ ایسا دجال ہے۔ فرمایا کہ نیچے عیسیٰ آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بعد آگے آپ جملہ فرمائیں، امام مہدی کہے گا حضرت امامت کیجیے، آگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَإِمَامُ مِنْكُمْ، امام تم میں ہوگا کیونکہ تم بعض کے امام بنائے گئے ہو۔ اور مرزا نے کیا کہا کہ یہاں یہ فرمانا امام منکم، یعنی وہ جو عیسیٰ آئے گا اسی صفات کا حامل تو ہوگا مگر ہوگا تم میں، یعنی میں ہوں۔ اس حدیث کی یہ تعبیر ہوتا ہے، یعنی وہاں سے یہ کریں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس نیٹ ورک کو آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جیسے آج آ گئی ہیں شعائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے عیسیٰ زمین پر آئیں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حالت سمجھ لیں، پہلے ایک دجال کے سمجھ لیں کہ دجال کو کوئی نہیں مار سکے گا، ایسی قوت ہوگی۔ عمر جیسا بندہ نہیں مار سکا، باقی چھوڑو، کوئی نہیں مار سکے گا۔ اب اس کے پاس باطنی قوتوں کا عروج ہے، جب باطنی قوتوں کا اس کے پاس عروج ہے تو اس کے ٹاکرا بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں ٹاکرا کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر اگر یہ دجال ہے تو قادر نہیں ہو سکتا سوائے عیسیٰ ابن مریم۔ آئیے، عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ بشریت اور نفخ تو جبریلی۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں 2 صلاحیتیں، زمین پر ہیں تو بشری صلاحیت کمال کی، اگر مرزا آسمان پر رہیں تو ان کے پاس وہ دوسری صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ جو جبریل امین لائے تھے لِأَحْبَلَ کے غلامًا ذکیہ، اور جو پھونک ماری جو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام میں دونوں پاوریں بیک وقت کھڑی ہیں، ماں کی طرف سے بشریت کھڑی ہے اور وہ جو نفخہ ہے جبریلی ہے اس کے اندر وہ ہے۔ اگر آسمان پر وہ بیٹھا رہے تو ملائکہ کا مسکن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ صلاحیت اس میں موجود ہے۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں۔ اب میرے پرانے جملے کی جانب جائیں آپ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ پوری امت میں، پوری انسانیت میں ایسا فتنہ نہیں آیا جو فتنہ کس کا ہوگا؟ دجال کا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا فتنہ نہیں آیا، اور فاروق اعظم جیسے بندے کو کہا کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکتا، یہی فرمایا نا۔ اب آپ آئیں، اگر یہ ایسا پاورفل آ رہا ہے تو اولاد آدم میں عیسیٰ جیسی تخلیق بھی کسی کی نہیں ہے۔ آپ دونوں چیزوں کو دیں، اگر یہ دجال اتنی پاورفل ہے کہ دنیا کے نظام کو روک کے رکھ دے گا یہ، تو عیسیٰ بھی دنیا میں یہ پاور دکھا کے جا چکا ہے کہ وہ باڈی جس سے روح نکل گیا کئی سال پہلے اس کو واپس کھینچ کر اس میں ڈال دیا تھا۔ اگر اس کے پاس یہ پاور ہے کہ مردہ زندہ کر کے دکھا رہا ہے تو جو مد مقابل آسمانوں پر بیٹھا ہے وہ پاور دکھا کے جا چکا ہے پہلے، اور اس کی صلاحیت یہ ہے اور وہ آسمانوں پر بیٹھا ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جیسے ہی قدم رنجا فرمائیں گے زمین پر، تو اب آپ سمجھیے اس بات کو کیا کمال ہے اس حدیث پاک کو۔ میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ جیسے سانس لے گا اس کی سانس میں وہ پاور ہوگی، جہاں بھی دجال ہوگا پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں 2 باتیں آتی ہیں، سرکار نے فرمایا دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو جا کر قتل کرے گا۔ تو جب پگھلنا شروع ہو گیا تو ایک چیز پگھل گئی تو قتل کہاں کی جائے گی؟ تو دجال کے میرے بھائی 2 حالتیں، ایک ہے اس کا نیٹ ورک جو دنیا کو جام کر رکھا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پاک نفس سے وہ پورا نیٹ ورک زیرو ہونا شروع ہو جائے گا، یہ ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مہدی چلیں گے، سرکار نے فرمایا کہ آواز دے گا ہر پتھر، ہر درخت، اے عیسیٰ مریم کا بیٹا یہ مجھ میں یہودی چھپا، اس کو مار ڈال۔ اب میں نے کہا کہ طالبین میں ان کا مرکز ہے، یہودیوں کی کیا دشمنی؟ مسلمانوں کو اپنا ماضی حال سمجھو، بہت کچھ معاملات ہیں، یہاں غافل ہوئے بیٹھو۔ یہودی سب دنیا کی پاورفل قوم ہے دولت کے حساب سے، گو کتنا سے
دنیا میں مسلمان کا بچہ کیا تعارف رکھتا ہے اس کا؟ مسلمان کا بچہ اس کا تعارف یہ رکھتا ہے، ارے کل آئیں گے نا، وہ مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہودی تو اتنی بد ہیں، اتنی برے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے تو درخت بھی اور پتھر بھی بولیں گے کہ عیسیٰ اس کو مار، یہ بدبخت مجھ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ بتائیں ورلڈ لیول پر تعارف کیا ہے؟ مسلمان تو پوری دنیا میں پڑا۔ تو جب آپ یہود کو اتنی غلیظ ترین انسان سمجھتے ہیں کہ اتنی بد ہیں کہ پتھر بھی آواز دیں گے، درخت بھی آواز دیں گے کہ یہودی مجھ میں چھپا پڑا، اس کو مار، تو اب غلیظ ترین ہوئے۔ اب بتائیں جن کے پاس پاور ہوگی، دولت ہوگی، وہ تمہیں آرام سے جینے دیں گے؟ یہ ہے کہ طالبین میں دفتر ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ تم مہدی، دجال اور عیسیٰ، ان تین حوالے سے ہمیں اپنی نسل کو سبق دیتے ہو کہ یہودی اتنی برا ہے، تو ہم مسلمانوں تمہارے اندر ہی ایسے بندے پیدا کر دیں گے جو ان تینوں نظریوں کا وجود ہی ختم کر کے رکھ دیں گے، اور وہ ہے مرزائیت۔ تب جا کے طالبین میں انہوں نے مرکز بنانے دیا، تب یہودیت کی سپورٹ ان کو مکمل۔ اچھا عجب معاملہ آتا ہے دنیا میں، سمجھ بھی نہیں آتی کہ محمد عربی کے تو کارٹون بنائے جاتے ہیں، انسانیت کے لیے دہشت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جانتے ہو، اور مرزائیت کا دعویٰ ہے کہ میں نائب محمد ہوں۔ محمد عربی جب عرب میں آیا تو قمر تھا، 3-4 رات کا چاند تھا، اب میں جب آیا تو میں بدر ہوں، 14ویں کا چاند ہوں، میں کوئی غیر تھوڑا ہوں۔ جب مرزا بشیر الدین سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب مسلمانوں میں ہمارا ہر چیز سے اختلاف ہے تو پھر حضرت کلمے میں نام بھی تو محمد کو ہٹائے نا۔ مرزا بشیر الدین نے جواب دیا اختلاف تو اپنی جگہ، یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، یا وہی محمد تو ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو ہم محمد کا نام بدلی کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماہ عرب سے تو تمہاری یہ دشمنی کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور یہ جو کہتا ہے میں محمد ثانی ہوں، اس کو گود میں بٹھایا جا رہا ہے۔ تمہاری دشمنی کی وجہ سے وہ نہیں محبت کرتے، یاد رکھنا، وہ محبت کرتے ہیں کہ وہ محمد عربی کو بھونکتا ہے، وہ محمد عربی کے نیٹ ورک کو خراب کرتا ہے، اس لیے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا عیسیٰ جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو جدید ٹیکنالوجی جانتے ہیں، آپ کو اتنا سمجھ آ گئی کہ پورے نیٹ ورک کو جام کرے گا دنیا کے، یہ پاور اس کے پاس بات نہیں ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی ڈائٹ جام کرنے کی پاور دنیا میں دیکھ چکے ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ تقریر ہوگی جی معجزہ تھا، مردہ زندہ کر دیا۔ ارے بھائی یہ بہت بڑے کیسز چل رہے ہیں یہاں، یہ بتایا گیا کہ دجال اگر اتنی پاور والا آ رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم آ چکا ہے، وہ بھی قبر میں پڑی ہوئی گلی سڑی لاش کی 20 سال بعد روح کو واپس ڈال کر قبر سے باہر نکال کے کھڑا کر دے گا۔ اس کے پاس یہ پاور ہے تو اس کے پاس بھی یہ پاور ہے۔ آقا نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے نفس سانس سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، نیٹ ورک سارا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ دجال جا کے چھپے گا، اور وہ چھپے گا اور وہاں سے ہر درخت، ہر چیز آواز دے گی عیسیٰ میرے اندر اس کو مار۔ فرمایا ایک درخت نہیں بولے گا، وہی جو آپ کو بتائے غرقد، یہ نہیں بتائے گا، باقی ہر درخت بولے گا۔ اور یہودی بھی لگا رہے، باب لدہ بھی بنا دیا، درخت بھی وہی لگا رہے، قیامت قریب آئی ہے نا۔ فرمایا وہ نہیں بولے گا، اور عیسیٰ ابن مریم جا کر برچے سے اس کو ختم کریں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم یہاں رہیں گے، وہ حدیث آپ خود پڑھ لینا، یہاں تک کہ آپ کی تدفین، آپ کا جنازہ، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد، اس کے متعلق میرے آقا نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبر انور تک سلانے تک خبر دے دی۔ بتاؤ ابہام کون سا رہا کہ جو میں محمد عربی کی حدیث کو چھوڑ کر اے منحوس تیری تعویلات کو مانوں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا تیری کلی سے جائے۔ اور ایک عدالت میں فیصلہ ہو رہا تھا، زنانی نے آ کر کیس دائر کیا، جج صاحب اس کو کہا جائے میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے۔ جج بلایا گیا اور جج نے بلوایا اس کو،
کہا کہ آپ کی بیوی نے یہ کیس دائر کیا، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ جج صاحب آپ کو یہ کس نے اختیار دیا؟ اللہ رسول کی طرف سے مجھے 4 شادیوں کا ہے۔ تو جج مخاطب ہوا، کہا بیوی معذرت، اللہ رسول کی اجازت ہے، میں منع نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے ٹھنڈی سانس نکالی اور کہا جج صاحب اگر شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو میں اپنا رخ دکھاتی، پھر میں پوچھتی جس کی اتنی حسین بیوی ہو اس کو دوسری شادی کی ضرورت ہے؟ اتنے میں ایک درویش بیٹھا تھا، اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئے تو کہا حضرت آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہا جب زنانی نے یہ بات کی تھی نا تو اوپر سے بھی ایک آواز آئی تھی، اے بندے اگر پردہ ربوبیت حائل نہ ہوتا تو میں بھی تمہیں جلوہ دکھاتا، پھر دیکھتا کہ اور کی طرف کیسے بھاگتے ہو۔ تو اس اگر دیکھنا چاہے خدا کو، محمد کو نظر بھر کے دیکھ، یہاں سب کچھ نظر آتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ جن کا محمد عربی جیسا نبی ہو تیری تعویل کے پیچھے کیسے آئے گا؟ تو میرے آقا نے یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کی تدفین مقام قبر تک خبر دی۔ اور پیر میرعلی شاہ صاحب کے ایک واقعہ خود مرزا ٹی وی پر میں نے سنا کہ کہتے رہتے، پیر صاحب نے فرمایا مرزا صاحب ہم تو دعوے واوے نہیں کرتے، دعووں کا تجھے بڑا شوق ہے، دعوے بڑے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ جو آئے گا وہ میری قبر پر سلام کرے گا اور جواب بھی پائے گا، اور آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ مسیح ہیں، بلکہ مسیح بھی ہیں۔ اس سے بھی آگے بعد میں تو عیسیٰ سے بھی آگے نکل گیا سب سے خیر۔ فرمایا ہم دعویٰ تو نہیں کرتے مگر ایک بات کہتے ضرور ہیں، مرزا آقا کی یہ بتائی ہوئی خبر، اچھا ایک خبر میں ساتھ ایڈ کروں پھر پیر صاحب والی بات، میرے آقا نے ایک اور خبر دی تھی دجال کے حوالے سے نا۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کے علم ہوگا، فرمایا دجال ہر جگہ آئے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہا تھا نا، ہے نا حدیث، فرمایا ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہوگا کہ یہاں پہرے دار بٹھائے ہوئے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا مرزا صاحب ہم دعویٰ نہیں کرتے لیکن تیری صفات دجالیت کو تو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ بھی مدینہ منورہ نہیں جا سکے گا، نہیں جا سکا۔ پیر صاحب نے کیوں فرمایا؟ میں ان کی بات میں اضافہ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پیر صاحب نے اتنا فرمایا کہ پیر صاحب کو پتہ تھا کہ دجال منع ہے وہاں، اور مرزائی خود کہہ رہے تھے، اپنے ٹی وی اسٹیشن پر بیٹھے 2 تبصرہ کر رہے تھے، کہا کہ پیر میرعلی شاہ صاحب نے جب یہ کہہ بھی دیا تو مرزا صاحب کو ویسے بھی بڑا گھومنے پھرنے کا شوق تو تھا، گھومتے پھرتے رہتے تھے، تو ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے چلو مدینہ چلے ہی جاتے۔ میں نے کہا بھائی کم وقت سرکار کی دوسری حدیث بھی تو سننا کہ یہ میرا مدینہ میرا مکہ دجال کے لیے منع کر دیا گیا ہے، اور پیر صاحب کو پتا تھا کہ یہ نائب دجال ہے، یہ کبھی بھی سرکار کے در اقدس پر قدم نہیں رکھ سکے۔ میرے بھائی یہ نظریہ چلے گا آپ کا بنیادی، مسیح خود بنتا ہے، مہدی بھی خود بنتا ہے، کہتا ہے کہ مسیح سے مراد جو آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئے گا، اس سے مراد مریم کا بیٹا نہیں، عیسوی صفات کا حامل۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں خاتم النبیین ہیں فی بنی اسرائیل کا نا، تو اسی طرح آپ خاتم الخلفاء ہیں۔ تو مرزا نے کہا کہ جو سرکار نے فرمایا عیسیٰ کا لفظ بولا گیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے، اور آخری خلیفہ جیسا کہ مسیح بنی اسرائیل کا تھا اسی طرح خادم الخلفاء میرا آخری خلیفہ ہوگا، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کی خاتمیت بنی اسرائیل کی تشبیہ دی گئی ہے، لہذا میں خادم الخلفاء ہوں، نمبر 1۔ یہ مرزا نے یہ بات کی۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ دجال کیا ہے، کہتا ہے جتنی پادری ہیں سب دجال ہیں۔ اپنا دجال جو ہے ٹرین، ان دنوں نئی نئی ٹرین بنی تھی نا، کہا کہ دجال جو ہے وہ کیا ہے، ٹرین ہے۔ اچھا آپ کو علماء بیٹھے، آپ کو تو پتہ ہوگا دجال کی سواری کیا ہے، گدھا ہے نا، اور مرزا صاحب کی مقدر بھی ساتھ نہیں دیا اس کے ساتھ۔ جب آپ مرے تھے نا لاہور میں تو دجال پر سوار کر کے یعنی یہ دجالوں کا بھی دجال ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ دجال ٹرین جو ہے وہ دجال ہے، تو دجال کی تو خود سواری گدھا ہے۔ تو جب مرزا مرا تو مرزے کی سواری کیا بنی، دجال، تو یہ دجالوں کا ہی دجال بنا، تو یہ اسی پر لایا گیا۔ تو اس نے کہا وہ ہے۔ اور یہ پادری جتنا بھی ہیں
ان کو بھی تشبیہ دی، عیسیٰ ابن مریم میں ہوں، کہا کہ سرکار نے جو فرمایا مہدی، مہدی سے مراد، اب بات کو سمجھے، دو فیض ہیں جو میں نے شروع میں بات کی تھی، وہاں جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد چلتی عیسیٰ ابن مریم خاتم النبیین، ایک فیض اسحاقی ہے، اور ایک اسماعیلی فیض میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ تو اب مرزا کہتا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا کہ میرا آخری جو آئے گا، میرے نام جو فرمایا، وہ دو فیضوں کا حامل ہوگا۔ عیسیٰ جو تھا وہ تو صرف ایک فیض کا حامل تھا، اس کے بعد اسحاقی فیض تھا، اور جو میرا آئے گا دو فیضوں کا حامل ہوگا، کہ میرے اندر اسحاقی یعنی عیسائیوں والا، اسرائیلیوں والا فیض بھی میرے اندر ہوگا، اور اسماعیلیوں والا فیض بھی میرے اندر ہوگا، لہذا مہدی بھی میں ہوں اور مسیح ابن مریم بھی میں ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، اور قرآن نے عظیم الشان کی آیات سے اس نے ثابت کیا کہ عیسیٰ ابن مریم فلاں 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 وقت میں فوت ہو گئے۔ جو بھی ساری بحث وہ انشاءاللہ کل صبح کے لیکچر میں ہوگی۔ ابھی آپ کا آج کا لیکچر کھانا، ظہر نماز آپ آرام کریں، عصر کو آئیں تو یہاں لائبریری ہے، مغرب کے بعد استاد صاحب میرے خیال میں تشریف لے آئے ہیں، مغرب پہ فوراً بعد نہیں ہے کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، مغرب کے بعد آدھا پون گھنٹہ میں کر لوں گا، پھر اس کے بعد لیکچر ہوگا۔ شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ہمارے مولانا فاروق احمد صاحب میرے بھی استاد ہیں، آپ نے عربی میں ترجمہ کیا ہے پیر میلی شاہ صاحب کی کتاب شمس الہدایہ کا، آپ عربی فارسی اردو کے بہت بڑے بلیغ شاعر بھی ہیں، بڑے بڑے مدرس آپ کے علماء ہیں، شاگرد ہیں،